अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायवा जो मेज़बान मेराज हबीब। हुकूमत ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ माज़ हिन वक़्तु खुलंदे नज़र अचनि पिया ऐं हुकूमत मुसलसल ॾुखियायूं वधण जो एतिराफ़ बि पाण ई करे पई। काल्ह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अवाम सां ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में जारी महांगाई सबबि हुनखे निंड न ईंदी आहे। संदसि चवणो त सालनि ताईं चोरनि मुल्क लुटियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सदारती निज़ाम बाबति पुछियल सवाल जे जवाब में इहो पिणु चयो त हू हाणे वज़ीर आज़म हाउस में मसरूफ़ आहे। अगरि हू रोडनि ते आयो त उनखां वधीक ख़तरनाक हूंदो। अवाम ॼाणे चुको आहे त मुल्क में असुल चोर केरु आहे। छा चवणो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हिन मामले बाबति अचो त ॾिसो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल्हि अवां ॿुधी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां कयल ज़िक्र ते मुसलसल बहस जारी आहे, जॾहिं त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी हिन ॻाल्हि खे इस्टेब्लिशमेंट लाइ पैगाम पिणु सम्झो पियो वञे। कुझु ॾींहंनि खां साम्हूं ईंदड़ सियासी तब्दीलियुनि मां इन ॻाल्हि जो वाज़िह इम्कान नज़र अचे पियो त इमरान ख़ान ऐं हिन वक़्तु रुकावटुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां ई परवेज़ खटक पारां इन क़िस्म जो बयानु ॾिनो वियो। परवेज़ खटक वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में पंहिंजी हुकूमत ते छिती तनक़ीद कई। उन बाद मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻूणो सेक्रेटरी इतलात बि मुसलसल तनक़ीद करे पियो ऐं उन पारां हिकु निजी टीवी चैनल जे प्रोग्राम में इन हद ताईं चयो वियो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कश्मीर जो सौदो कयो आहे। पीटीआई अंदरां हाणे मुसलसल मुख़ालफ़तूं थियनि पयूं। उन सां गॾोगॾु अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां जेको नवाज़ शरीफ़ या पीपल्स पार्टी जे दौर में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ एहतसाब बाबति ख़ासि मुशीर आंदो वियो हो, उन पारां बि इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। शहज़ाद अकबर अॼु ट्वीट ज़रिए इस्तीफ़ा जो ऐलान कयो, जंहिंमें हुनजो इहो पिणु चवणो त हू पार्टी सां लाॻापियलु रहंदो, पर हू वधीक ज़िम्मेवारियूं नथो संभाले सघे। जंहिंमां जेको एहतसाब वारो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो बयानियो हो, उनखे बि अॼु वॾो धकु रसियो आहे। उन सां गॾोगॾु मुख़ालिफ़ धुर मुसलसल कोशिशूं करे पई हुकूमत खे घर भेड़ो करण जूं। 27 फरवरी ते पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कियो आहे। 23 मार्च ते पीडीएम इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कियो आहे, जॾहिं त इहो इम्कान बि ज़ाहिर कयो पियो वञे त जेके पीडीएम में शामिल पार्टियूं ऐं पीपल्स पार्टी तोड़े एनपी गॾिजी इस्लामाबाद तरफ़ वञी सघनि थियूं। कुझु ॾींहं अॻु इहा ख़बर बि साम्हूं आई हुई त हाणे अगरि असेंबली में बेतमादी रिथ आंदी वई त उन में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत खे बचाइण लाइ को बि किरदारु अदा न कंदी। जंहिं बाबति बि इहो ॿुधायो पियो वञे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन्हनि शयुनि जो इज़हार कयो आहे। पाण इन सभिनी मामलनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब, ऐं फ़ोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। तो मुसलसल ये खबरें आ रही थी, कुछ दिन से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे सदारती निज़ाम के हवाले से, या जो एक बहस हमें नज़र आ रही थी और इस तरह के मामलात मुसलसल हमें देखने को मिल रहे थे। कल खान साहब ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि अगर वो निकले तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। किसको वो पैगाम देना चाह रहे थे और क्या मामलात हैं? बहुत शुक्रिया विराज साहब। पैगाम उन्होंने किसको देना है? पैगाम उन्होंने उन्हीं कुव्वतों को दिया है जो इनको लेकर आई थी, और अब वही कुव्वतें उनसे खुश नहीं है। उनका भी वो जी भर गया है और उनको भी पता है कि साहब जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अपोजिशन को तो वो धमकियां शमकियां इससे पहले भी देते रहे हैं, उससे तो उनका कोई नहीं है। और ये सारी चीजें जो है वो जो है इस तरह की चीजें जब दिखाई जा रही है तो मतलब उसका ये है कि इमरान खान साहब का अपने ऊपर ही एतबार नहीं रहा। अपने ऊपर से मुराद अपनी ही हुकूमत में बैठकर एक वजीर आजम वो इस किस्म की बातें करेगा कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं खतरनाक हूँगा। वो खुदा के बंदे, तो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, मुंतखब चाहे जैसे भी मुंतखब हो, कायदे अवान हो, आप जो अपनी कमजोरी किसको दिखा रहे हैं? इसका मतलब है कि वो जो लोग ये जो अपोजिशन बातें कर रही थी सिलेक्टेड और सिलेक्टेड वाली, वो बातें ठीक थी कि आप जो है आपका अपने ऊपर तो कोई नहीं है, तो आप सहारों पे चल रहे हैं। अब अगर सहारे निकलना शुरू हो गए आपके पाँव के नीचे से, तो फिर आप इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। और ये इस तरह नहीं होता। ये हुकूमत वक्त में बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो जो लोग इनको लेकर आएंगे वो और सर पकड़ के बैठेंगे। खुदा के लिए यार, हमने कैसे शख्स को वजीर आजम बना दिया जिसके अंदर सब्र नहीं है, इस्तकामत नहीं है, तनकीद बर्दाश्त करने की उसके अंदर जो है वो बिल्कुल कोई ताकत नहीं है। तो कैसे चलेगा ये सारा निज़ाम? वजीर आजम होता भाई, आप मुल्क पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं, जो भी हैं आप हैं तो वजीर आजम, और आप अवाम से बातें कर। एक तरफ आप कह रहे हैं आपका वजीर आजम आपके सामने,
عوام کے سامنے، اور عوام کے سامنے بیٹھ کر آپ عوام کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میراج صاحب، یہ عمران خان کی اب غلط فہمی ہے کہ اگر وہ حکومت سے نکلا تو لاکھوں کا یا کروڑوں کا مجمع اس کے ساتھ ہوگا۔ قطعی نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا۔ یہ دعوے نواز شریف نے بھی بڑے کیے تھے، جی ٹی روڈ پہ وہ قافلہ لے کے نکلا تھا، مجھے کیوں نکالا، کتنے لوگ تھے، میں ساتھ تھا اس میں گیا تھا لاہور تک، مجھے پتا ہے آئی بی کی کتنی گاڑیاں تھی، حالانکہ اس وقت تو اس کی جماعت کی حکومت تھی، کتنے لوگ تھے، 5,000 کبھی 10,000، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لوگ جی ٹی روڈ پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ رہنے دیں گے، آپ طیب اردوان بن جائیں گے یا کیا بن جائیں گے، یا آپ کوئی بڑے انقلابی لیڈر بن جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ ناکامی تسلیم کریں کہ آپ اس ملک کو بہتر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، آپ اس میں تسلیم کریں کہ آپ نے مہنگائی بڑھائی ہے، اور آپ تسلی دینے کی بجائے ٹی وی پہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ جناب پیٹرول اور بڑھے گا، اور آپ یہ بھی ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی جو ہے اس کی عالمی وجوہات ہے، فلاں ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی ہو گئی ہے 5.3%۔ میراج صاحب، اگر جی ڈی پی 3% ہو گئی ہے تو کیوں منی بجٹ لے کر آئے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی منی بجٹ لانے کی؟ 300 350 ارب روپے کی آپ نے سر جی، وہ سوٹ تو ظاہر ہے ایک معاشی طور پر ہمیں جو صورتحال نظر آتی ہے، بالکل یہ بالکل وہ ظاہر ہے۔ کیا اب فرسٹریشن خان صاحب کو بھی وہی مسائل اب خان صاحب بھی فیس کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا جب نون لیگ کی حکومت تھی 3 ساڑھے 3 سال کے بعد جب صورتحال تبدیل ہوئی تو نواز شریف صاحب بھی اس وقت تبدیل ہوئے؟ کیا وہی مسائل جو ہم نے ماضی میں بھی مختلف حکومتوں کے دوار میں دیکھا ہے وہی عمران خان صاحب کے بھی سامنے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف کے مسائل کچھ اور تھے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں۔ انہوں نے ان کو جتنا وقت دیا گیا اتنا وقت تو نواز شریف کو نہیں دیا گیا نا، اس کے بعد وہ آ گئے اور لوگ آ گئے، اس کو تو ایک اقامے پہ نکال دیا گیا، ان کو تو نکالا نہیں گیا ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو اب بھی ان کو وقت دینے کو تیار ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ پرفارمنس بہتر کریں، آپ بند کمرے کے اجلاسوں میں بیٹھ کر اداروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کریں۔ آپ جس قسم کی گفتگو آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو، اس سے زیادہ سخت گفتگو آپ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ کرتے تو کیا ان لوگوں کے ان تک نہیں پہنچتی؟ آپ اداروں کو کمزور کرنے کی بات نہ کریں۔ اگر اور یہ دعویٰ کرنا، یہ دیکھیے یہ دعویٰ کرنا کہ اگلے 5 سال بھی میرے ہیں، عاشق بھی یہی کہتا تھا کہ 2018 کے بعد میں 2023 تک میں ہی ہوں گا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ 2023 کے بعد بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ میں جو ہے یہ لے کر بیٹھ جاتی ہے، یہ میں جو ہے اس کا بیڑا گرک کرے گی۔ میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھیے، آپ ان کے ساتھ پنگا نہ لیں، نہیں چل سکتا جی۔ میں پہلے آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں، پاکستان میں کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت جو برسر اقتدار ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو دے آر ظاہر ہے اب پارٹ ہمیں دے اس آر وقت پارٹ بالکل آپ درست آف کریں جو ہم اس وقت صورتحال مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ شاہین صاحب، آپ اس پر بتائیے گا، ظاہر ہے صدیق صاحب نے جو صورتحال سامنے رکھی اس وقت اس کا اظہار خان صاحب باضابطہ طور پر ٹی وی پر آ کر بھی کر رہے ہیں، کیا اب واقعی یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں اس وقت؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صدیق ساجد صاحب کی متعدد باتوں سے ایگری کرتے ہوئے کہوں گا کہ عمران خان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اردوغان بنیں گے۔ وہ پاکستان کے گورباچوف بن چکے ہیں، جو کہ اقتصادی بربادی کے باعث ان کی اتنی ایٹمی قوت کو برباد کر کے روس کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کا منظر بھی جو ہے حقیقی طور پہ اس سے مختلف نہیں ہے کہ جبکہ ایک مشہور طور پر سلیکٹڈ وزیر اعظم کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ، کیا آرمی کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتخب ہو کر نہیں آئے تھے اور انہیں وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کو کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ نقصان دہ ہوں گا اور خطرناک ہوں گا۔ یہ ایک بوکھلاہٹ کا انتہا ہے، کیونکہ اگر ان کو ہٹایا جائے گا تو عدم جو ہے
جو ہے نو کانفیڈنس سے ہٹایا جائے گا اور وہ آئینی دائرہ کار کے اندر ہے اور وہ پارلیمنٹ کسی کو بھی منتخب کر لے وہ اس کا استحقاق ہے. کیا وہ آئین کے استحقاق سے بھی انکاری ہیں؟ یا پھر اگر اتنی جرت ہے اور اتنے ہی بڑے یہ جیالے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر یہ کہتے کہ مجھے کوئی ہلا رہا ہے. ان کا بھی حال اسی نواز شریف کا ہے کہ جو کہتا تھا سازش ہو رہی ہے، نام نہیں لیتا تھا اور پھر مجھے کیوں نہیں کالا کا گردان روتے روتے ڈیل کر کے باہر چلے گئے. یہ اس طرح کے معاملات پاکستان کی سیاست اب نہیں سنبھال سکتی. جب آئی ایم ایف کے معاملات، اسٹیٹ بینک کے معاملات، قومی سلامتی کی پالیسیاں بغیر پارلیمنٹ کے آ رہی ہیں، اقتصادی بربادی ہو گئی ہے، خارجہ امور برباد ہو چکے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قطعی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اس جنازے کا بوجھ بھی اٹھا لے کہ ان تمام بربادیوں کے باوجود گلی کوچوں میں آ کر اگر عمران یہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ انارکی اور انتشار کی کیفیت پیدا کریں گے تو کیا یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ لینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اس کا تختہ الٹ دو، وہ کہتے ہیں بیچ میں سے نکل جاؤ، پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ عوام فیصلہ کریں، کیونکہ پارلیمنٹ کے لوگ عوامی لوگ ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر منتخب ہو، چاہے اس کے اندر محکمہ زراعت کا تڑکا لگا ہوا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ آج جب ایک وزیر اعظم سلیکٹ یہ کہتا ہے کہ میں پشاور یا کے پی کے آئندہ کونسلروں کا انتخاب بھی خود کروں گا تو وہ اس کا اعتراف ہے کہ اس کی پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی. اب اس کو جو جن بھی ایجنسیوں سے لسٹیں امیدواروں کی ملتی تھیں اب ان پہ وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. پارٹی کی ریکمنڈیشن کے وہ انکاری ہو چکے ہیں. ان کا سابق جو ہے سیکرٹری اطلاعات وہ ان پہ الزامات صدارتی نظام کے لگا چکا ہے. صدارتی نظام پر چپ رہنا عمران خان کا ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ وہ پاکستان کے وفاقی پارلیمانی آئین کے تحت فی الحال سیٹ پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک منٹ کو ایک پل کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو پارلیمانی نظام کے ذریعے آیا ہوں، میں کیسے اس کی نفی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. ایک آپ کو آئینی اصلاحات کے الیکشن کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد 2/3 کے فیصلے کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو جس طرح کی کنفیوژن کر رہے ہیں عمران خان اس ملک کے اندر سیاسی ابتری اور انتشار کی فضا کر کے ظاہر ہے وہ جو صورتحال ہمیں کو اشارے دے رہے ہیں. بالکل وہ اٹھا سکتی ہے اس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. صدیق صاحب آپ اس پر بتائیے گا. ایک تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے صورتحال کچھ دنوں سے تبدیل نظر آ رہی ہے. پرویز خٹک صاحب کے جو کیبنٹ میں انہوں نے بات کی اس کے بعد ان کے جو سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں باضابطہ طور پر کشمیر کے حوالے سے بھی پھر کل خان صاحب نے بات کی. آج ہم نے دیکھا کہ جو ان کے مشیر تھے احتساب کے نام پر جو نواز شریف کے خلاف اور خاص طور پر نون لیگ کے خلاف مسلسل بات چیت کرتے رہے، اب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں نہیں آئے گی اگر عدم اعتماد یا پھر احتجاجوں کی صورتحال آتی ہے، تو یہی بات ہے جو اس وقت جس کا اظہار وزیر اعظم صاحب باضابطہ طور پر کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو الگ طرح کے ان چیزوں سے نہیں رکھ سکتی. اب آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ خود اتنے عرصے سے آپ کو بھی ہوگی کافی سال ہو گئے اس فیلڈ میں. یہ لوگ جو آتے ہیں ملنے کے لیے مختلف شخصیات جب ملنے آتی ہیں تو وہ وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں، وزیر خارجہ سے بھی ملتے ہیں، سب سے آخر میں آرمی چیف سے کیوں ملتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو پائیدار کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ آرمی چیف. اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کہوں گا. تو بھائی جب آپ کو یہ ساری چیز دنیا کو معلوم ہے کہ طاقت کا منبع کیا ہے، ہمیں اس حقیقت میں یہ سمجھنا چاہیے. یہ ہمیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے کوئی بادشاہ لگایا ہوا ہے یا وہ عمران خان کے ڈے ٹو ڈے جو افیئر ہے اس کے اوپر مداخلت کرتے ہیں. وہ تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت چلے. جنرل باجوہ جمہوریت کا سب سے بڑا حامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے بیانات میں کہتا بھی رہا. لیکن وہ کیسی جمہوریت ہو؟ یہ ایک ایسی جمہوریت جس سے عوام کو فائدہ ہو، عوام کے مسائل کا حل ہو، نہ کہ عوام کو مشکلات کا شکار کر دیا جائے، ان کے اوپر ٹیکسوں کے جو ہے وہ گرا دیے جائے. اب میں آپ کو چلتے ہیں آپ نے صدارتی نظام کی بات کی کہ وہ کیوں خاموش رہے. میں آپ کو بتا دوں یہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس وقت کوئی صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لمبا چوڑا اس کے لیے سلسلہ کرنا پڑے گا. اور چلے اگر میں مثال کے طور پہ یہ صدارتی نظام آ بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب یہ آپ لکھ لیں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے، کچھ بلکہ ایک آپ غلط فہمی ہے کہ آپ صدر پاکستان ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو وہ کوئی پھر اور ہوگا، یہ موصوف نہیں ہوں گے. تو آج مختلف قسم کی ریلیاں آج کل نکالی جا رہی ہیں، آج بھی ریلی نکلی ہے اسلام آباد میں پریس کلب تک، کوئی پاکستان عوامی لیگ بڑی ہے صدارتی نظام کے حق میں. کیوں ٹرینڈ بنایا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بنایا تھا صدارتی نظام کا ٹرینڈ سوشل میڈیا کے اوپر. کیوں فواد چودھری جو ہر بات کے اوپر آ کر بیان دیتا ہے، ماں بہن ایک کرتے ہیں ان کی جو اپوزیشن والے ہیں، شہباز گل، یہ جس طرح کے ترجمان، کیوں نہیں اس کے اوپر بولے، کیوں نہیں اس کی تردید نہیں کی؟ دلوں میں کچھ تو ہے، لیکن سنبھلنے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا. یہ یاد رکھیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ آج کل بہت ہی قریبی لوگوں کے میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا جی یہ آپ اچھا وہ کہتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جان اس کو قانونی پارلیمانی نظام کے ذریعے ہی نکالا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے ہی گھر بھجوا دیا جائے. راستہ کیا ہوگا؟ قانونی اور آئینی پارلیمانی عدم اعتماد کا راستہ ہوگا. ان کے اپنے لوگ جب ان کے لیے ووٹ کے لیے نہیں آئیں گے یا ان کے سامنے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ نہیں چاہتے اب کہ یہ سیاسی شہید بنے. یہ جو کل بات کی ہے نا خان صاحب نے کہ میں حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنا کر پیش کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپوزیشن کو کیا بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ آپ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ حکومت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ براہ راست کبھی بھی سامنے نہیں آتے، وہ کبھی مانیں گے؟ وہ نہیں آتے. بھائی ان کے لوگ ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، جو بات کرنی ہوتی ہے ان کے ذریعے وہ کرتے ہیں، جو میسجز پاس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو گھسیٹتے پھرے سیاست میں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. ایسی بات نہیں ہوتی. عدم اعتماد ایک قانونی، آئینی، پارلیمانی راستہ ہے. اور اب تک کی جو اچھا آج آپ وہ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس نکال لیں، ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں یا صادق نے جو بولا وہ نکال لیں، میری بات کی نفی نہیں ہوگی. وہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تیاری مکمل ہے، ہم اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کس وقت یہ لوہا گرم ہے، اس کے اوپر ہم نے ہتھوڑا مارنا ہے. تو وہ کچھ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے، راج صاحب یہ میں جی آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے کچھ عرصے کے لیے، یعنی کہ 5-6 ماہ کے لیے یہ اسمبلی رہے، اور اس کے بعد جو قوانین اس حکومت نے پاس کیے الیکشن کمیشن کے اختیارات چھیننے والے وہ ختم کیے جائیں، اس قسم کی قانون سازی ختم کر کے پھر نگران سیٹ اپ بنا کر انتخابات کروا دیے جائیں. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا موقف ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آتے ہی نیا وزیر اعظم جو بنے وہ 1-2 مہینے کے اندر نگران وزیر اسمبلیاں توڑ دے اور نگران حکومت کا اعلان کر دیا جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو شفاف انتخابات کرا دیے جائیں. اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کا راستہ نکل آئے گا. اسی وجہ سے اس بندے نے بولا کہ 3-4 ہفتے آپ دیکھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا بیچ میں راستہ نکل آئے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے رابطے میں ہیں. وہ اس طرف صورتحال جاتے ہوئے بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، اور نون لیگ کا جو لہجہ ہے اس سے یہ چیز واضح بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد صاحب. شاہین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہین صاحب آپ اس پر ریسپونڈ کیجئے گا، جو صدیق صاحب نے بات کی ہے آپ کے صورتحال عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی خواہش تھی، نون لیگ کا بھی ہم اب اس طرف موڈ دیکھ رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 27 فروری کو نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر، کیونکہ ظاہر یہ بھی خبریں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ساتھ نہیں دے گی حکومت کا، تو اس لیے ان سب چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. اس وقت اور جو سیاسی عمل ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا، اور ان کی کلوز آنے کی یہ بالکل واضح بات چیت ہے، صرف اشارے نہیں ہیں، جس میں ایاز صادق سمیت بھی اور بھی لوگ جو ہیں جو ہاکس کہلاتے تھے ان کی بھی پالیسی میں چینج آ گئی ہے. اس کا اظہار یہاں پر جو ہے قاہرہ صاحب قمر زمان قاہرہ کر چکے ہیں.
کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ صرف 5-6 ماہ بھی نہیں 2-3 ماہ کے اندر اسپیسیفک جو ہے قانونی جو ہے تحفظ منصفانہ الیکشن کو دے دیا جائے، کیونکہ اب وہ منصفانہ الیکشن پر آ گئے ہیں. یہ نہیں کہ 1.5-2 سال کا جو ان کی بربادیوں اور اقتصادی بربادیوں اور انسانوں کی بدحالی، معاشی اور روزگار اور اپنا پیٹ بھرنے تک جو جا چکی ہے، اس کا بوجھ کوئی بھی حکومت 1.5 سال نہیں اٹھا سکتی. اگر آپ اس میں پی ٹی آئی کے ہی اندر سے کسی کو بھی اگر کہیں یا کوئی اور پارٹی پہ بھی کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جائے تو کوئی بھی ویلنگ نہیں ہے، اس لیے کہ 2 مین سٹریم پارٹیاں پیپلز پارٹی بالخصوص اور نون لیگ، ان پر ذمہ داری آئے گی کہ عوام برباد ہو رہے تھے، آپ اپنی سیاست کا تماشا دیکھ رہے تھے، جو کہ مریم پہ ذمہ داری آنی چاہیے کہ جس نے اس وقت تحریک کو ختم کیا کہ ان کو اپنے بوجھ تلے گر لینے دو، پنجاب کا ووٹ ہمارا پکا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، جس کا بوجھ ٹرانسفر عوام الناس پہ ہوا ہے. یہ تاخیر سیاسی عمل کے مطابق غلط تھی، یہ غیر سیاسی عمل تھا، لیکن آج یہ مسلم لیگ نون کے اندر ریئلائزیشن موجود ہے اور یہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کوئی غیر آئینی طریقہ قبول بھی نہیں کرے گی. ایک بات میں راج صاحب میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جو پچھلی بات میں میرے رہ گئی تھی کہ جب عمران خان اتنے بوکھلا چکے ہیں جو کہ میڈیا کی پیداوار سے، آج وہ اپنی تمام نااہلی اور غلط کارکردگی کا بلیم میڈیا پر اور جو ہے احتساب کے حوالے پر عدلیہ کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی ایک بیہودہ کوشش ہے اور وہ ان کے سیاست، ان کا جو ہے رولنگ اور حکمرانی اور تمام چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں. پارٹی پر ان کا اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، اگرچہ انہوں نے وائس چیئرمین جو ہے شاہ محمود قریشی کو بنایا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی وہ آدمی نکل کے سامنے ہیں جنہوں نے صدارتی نظام کی مخالفت کر دی ہے، کیونکہ وہ اپنی گنجائش دیکھیں گے، وہ جو ہیں عمران خان کی بطور صدارتی خواب کے پیچھے نہیں دوڑیں گے. اس وقت ملک میں ایک سیاسی انتشار کی کیفیت ہے، فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کی جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان بھی ایک پل اس لیے بن گیا ہے کہ ملک کے حالات ایکسٹرا آرڈنری طور پر ظاہر جو ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ شہین صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان وقت جکا صورتحال ظاہری طور تے نظر اچے پئی، اپوزیشن کوششوں کیوں آہن ऐं तेज़ करे छॾियूं आहिनि त हुकूमत खे घर बेड़ो कयो वञे. उन लाइ हिकु भेरो ॿीहर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जे गौर वीचार थिए पियो ऐं पीपल्स पार्टी PDM में बि वेझड़ाई थिए पई ऐं उहा वाज़ तौर ते नज़र अचे पई. एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत खां पाण खे अलॻि कयो आहे, जंहिंजो इम्कान बि कुझु ॾींहं अॻु ज़ाहिर कयो वियो हो ऐं उनजी जेका सूरतहाल खां पोइ जेके फ्रस्ट्रेशन आहे उहा हुकूमत में हिन वक़्तु वाज़ तौर ते नज़र अची रही आहे. पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार. हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं दुनिया जे ॿिनि वॾियुनि ताक़तुनि अमेरिका ऐं रूस विच में हिकु भेरो ॿीहर लफ़्ज़ी जंग जी शुरूआत थी चुकी आहे. यूक्रेन जे मामले ते शुरू थियल बयानबाज़ी हिकु भेरो ॿीहर ख़तरनाक रुख़ इख्तियार करे सघे थी. अमेरिका ऐं रशिया में यूक्रेन जे बॉर्डर ते यूक्रेन फ़ौज ऐं बाग़ी ग्रुप जे रूस पारां मदद ते शुरू थियल जेका ही जंग आहे, जेका कुझु अरसो पहिरियों कुझु साल अॻु बि नज़र आई हुई, उहा तेज़ी सां हिकु भेरो ॿीहर वधंदे नज़र अचे पई. अमेरिका इहो इम्कान ज़ाहिर करे पियो त यूक्रेन ते रूस जो हमिलो थी सघे थो, जॾहिं त रूस अमेरिका ते इहो इल्ज़ाम मढ़ियो आहे त नेटो ऐं अमेरिकी फ़ौज यूक्रेन में हथियारनि वसीले झेड़ो कराइण जी कोशिश कनि था. अमेरिका ऐं रूस हिक ॿिए ते मुसलसिल इहे इल्ज़ाम हणी रहिया आहिनि, जॾहिं त अहिड़ी सूरत हाल में काल अमेरिका इहा धमकी पिणु ॾिनी आहे त हिकु बि रूसी फ़ौजी यूक्रेन में दाख़िल थियो त उनजो भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो. अमेरिका पंहिंजे सफ़ारती अमले खे बि यूक्रेन मां वापसि घुराइण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु रशिया ते बर्तानिया पारां बि इल्ज़ाम मढ़ियो वियो आहे त व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में पंहिंजी मर्ज़ी जी हुकूमत आणण जी
कोशिश करे पियो ऐं हिकु भेरो ॿीहर वेढ़ जो इम्कान आहे। इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो ज़ाहिरा जेको ही मामिलो हिकु भेरो ॿीहर नज़र अचे पियो ऐं धमकियुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थी चुको आहे, हिन वक़्तु अवां छा पिया सम्झो त बुनियादी तौर ते असुल मक़सदु कहिड़ो आहे जंहिं ते हिकु भेरो ॿीहर बयानबाज़ी जी शुरूआति थी चुकी आहे? मक़सद त मां बयानु करे थो छॾियां ऐं जेका हिन वक़्तु गर्मा गर्मी शुरू थी आहे उहा गर्मा गर्मी जेका ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हिन वक़्तु उभरे थी पई, जंहिंमें तव्हां नज़रअंदाज़ नथा करे सघो नज़रअंदाज़ नथा करे सघो ईरान जी जेके नेगोशिएशन हले पई थी जेनेवा में ऐं पॉसिबल अटैक बाय इज़राइल। हिकिड़ो त इहो थियो पियो, ॿियो जेको ताइवान वारे मामिलो जेको हले थो पियो US सां चाइना पर फ़िलहाल असां हिनखे हिते छॾे तव्हांजी ॻाल्हि जो जवाबु ॾियां त इन वक़्तु इन जो मक़सदु छा आहे। रशिया छो थो चाहे त यूक्रेन ते में वञे ऐं यूक्रेन ते पंहिंजो तसलुत करे ऐं नेटो फोर्सिस अमेरिका छो थी चाहिनि त असां यूक्रेन में रहूं ऐं पंहिंजो तसलुत बरक़रार रखूं। रशिया खे सोगो करण लाइ जे यूक्रेन में नेटो फोर्सिस आहिनि त उन्हनि जे मिसाइल सिस्टम, उन्हनि जो न्यूक्लियर सिस्टम, उन्हनि जी सॼी डिप्लॉयमेंट यूक्रेन में अची वञी कंध ते वेही रहंदी रशिया जी। ऐं रशिया खे इहा ख़बर आहे त उन्हनि वटि को बफर ज़ोन न रहंदो ऐं उन्हनि लाइ उन्हनि जी नेशनल सिक्योरिटी खे नुक़सानु पहुचंदो। जेॾीमहिल चाहींदा नेटो फोर्स वारा उहा हरकत करे था सघनि रशिया जे बॉर्डर ते या रशिया जे अंदरि। इहो त रहियो मक़सदु, इन जे करे ॿई धुरूं चाहिनि थियूं पियूं थी इन थिए ऐं इहो ई मक़सदु आहे जंहिंजे तहत रशियन लख खां मथे ट्रुप्स जेके आहिनि उहे बिल्कुलु बॉर्डर लाइन ते आहिनि। अमेरिकन चवनि था पिया या नेटो फोर्सिस वारा यूरोपियन यूनियन वारा चवनि था इहे फोर्सिस हितां हटायो। रशियंस था चवनि था असांजो हक़ आहे पंहिंजी कंट्री में जिथे चाहियूं पंहिंजे फौज खे ट्रुप्स मूवमेंट कयूं, पंहिंजो असलो, पंहिंजो इक्विपमेंट, पंहिंजो डिप्लॉयमेंट कयूं त असां न हितां हटाईंदासीं। बहितर उन्हनि चयो आहे नेटो फोर्सिस खे त तव्हां पंहिंजो इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन मां टपड़ो हितां खणो, छो जो यूक्रेन मां तव्हां इहो न खणंदव त असां इहो जारी रखंदासूं। ऐं ॿी ॻाल्हि उन्हनि इहो चयो आहे त असांखे गारंटी ॾियो तव्हां, यानी रशियन चयो आहे नेटो US ऐं यूरोपियन यूनियन खे, उन्हनि चयो आहे त तव्हां गारंटी ॾियो असांखे त यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप खे जेको आहे ज्वाइन न कंदो रशिया यानी ज्वाइन कंदो त रशिया जे ख़िलाफ़ थी वेंदी ॻाल्हि इहा। त इहे सभु हाणे एट द सेम टाइम बाक़ाइदे इमदाद शुरू थी वई आहे, मिलिट्री इमदाद 200 मिलियन जी जेका सिक्योरिटी सपोर्ट पैकेज यूक्रेन में पहुची वियो आहे। त इन सभिनीनि मामलनि खे जे असां ॾिसूं त इहा गर्मा गर्मी शुरू थिए थी पई। फ़क़ति हिकिड़ो कंट्री आहे जर्मनी, जिन्हनि अमेरिका खे ऐं नेटो फोर्स खे चयो आहे त असां मिलिट्री सपोर्ट न ॾींदासूं यूक्रेन में, उन खां अलावा जेका तव्हांखे सपोर्ट खपे असां तव्हांखे ॾींदासूं। हाणे अचूं था पिया त इन सूरत में असांजे ख़िते में उनजो डॉक्टर साहब इन ते इहो बि ऐड कजो ज़ाहिरा हिकु पासो जेका अवां सॼी सूरत हाल अमरीका बाबति ॿुधाई, जे उतां जी सूरत हाल खे ॾिसजे बरतानिया इल्ज़ाम मड़े पियो त जेका यूक्रेन जी हुकूमत आहे उन में इन्फ्लुएंस रूस चाहे पियो ऐं ज़ाहिरा जेके ग्राउंड ते सूरत हाल आहे उते पॉपुलेशन बि जेका रशियन आहे उहा असांखे वधीक नज़र अचे थी, तक़रीबन 30 खां 35% ताईं, त उते इन्फ्लुएंस अॻी आहे। छा जेका ही हिकु भेरो ॿीहर शुरूआति थिए पई उहा अवां छा पिया सम्झो बुनियादी तौर ते उहा अमरीका ऐं नेटो पारां थिए पई या इन में अॻराई रशिया बि कंहिं हद ताईं ॾेखारे पियो? न, शुरू थी नेटो ऐं अमेरिका जी तरफ़ां। उहे चाहिनि पिया त पंहिंजो न्यूक्लियर सिस्टम उते उन एरिया में यूक्रेन जे ऐं उन भर पासे में ऐं ईस्टर्न यूरोप में डिप्लॉयमेंट कनि ऐं उन डिप्लॉयमेंट उन्हनि जी करे छॾी आहे ईस्टर्न यूरोपियन जा ॿिया कंट्री जेके आहिनि ऐं उन जे लाइ ई रशियन उन ते हा घोड़ा कई आहे, जंहिंमें जेको आहे यूरोपियन कंट्री में ईस्टर्न यूरोप एस्टोनिया थी वियो, लिथुएनिया थी वियो, ल्यूथियानिया थी वियो, इन सभिनीनि कंट्री में त नेटो फोर्सनि वारनि ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट करे छॾी आहे। हाणे
वो अचनि पिया था यूक्रेन में त उन लाइ रशिया लाइ उन्हनि जी नेशनल सिक्योरिटी लाइ त एतिरो वेझो अची वेही रहनि अमेरिकन्स ऐं नेटो फोर्सिस ऐं उते डिप्लॉयमेंट बि करे छॾनि पंहिंजी जेका आहे टेक्टिकल वेपन्स ऐं स्ट्रेटेजिकल वेपन्स जी, त उहा उन्हनि खे कंहिं लिहाज़ सां बर्दाश्त न आहे। उन जे करे यूक्रेन जेको आहे हाणे बैटल फील्ड तक़रीबन थियण वारो आहे। पहिरियां उन में क्लैशिस पहिरियां थी बि चुकिया आहिनि। जी डॉक्टर साहब छा सम्झो पिया त इहा सूरतहाल अॻिते हली वधी सघे थी या हितां को न को हल निकिरी सघे थो, छो त इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त मुलाक़ात थियणी आहे बाइडन ऐं प्यूटन में? हा, मुलाक़ात पहिरियां बि थी आहे, उनजो को रिज़ल्ट नाहे निकितो ऐं हाणे बि जेका मुलाक़ात थींदी जेसीं ताईं रशिया जेके पंहिंजा डिमांड रखिया आहिनि उहे पूरा न थियनि ऐं उहे पूरा करण जे क़ाबिल न आहिनि अमेरिकन्स इन वक़्तु, त हू रोल बैक कनि नेटो खे यूक्रेन मां ऐं लुथियानिया मां ऐं एस्टोनिया मां ऐं उन खां अलावा लिटविया मां। उहो चवनि था न रोल बैक हितां बि तव्हां कयो, मिलिट्री बिल्डअप जेको तव्हां कयो आहे पोइ वरी असां इन मामले में तव्हां जेको चवंदव तव्हांजी ॻाल्हि असां पोइ मञंदासूं। अमेरिका खे प्रेशर पियो त तव्हां सैंक्शन लॻाए छॾियो रशिया ते ऐं उन ते अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ऐं जेको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन उन चयो त असां इहो असांखे लास्ट रिज़ॉर्ट रखणु ॾियो, इन वक़्तु असां सैंक्शन लॻाईंदासूं त उनजो भाव बि लही पवंदो रशिया तां। त ही सभु जेके डेवलपमेंट थियनि थियूं पियूं उन लिहाज़ सां मां नथो सम्झां त जे मुलाक़ात थियणी आहे ऐं जेका अॻे थी चुकी आहे जंहिंमें को उनजो रिज़ल्ट न निकितो, हाणे जेका मुलाक़ात थींदी उन में को रिज़ल्ट निकिरी सघंदो। ऑन दी अदर साइड इन जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल सिनारियो जेको वर्ल्ड में वधे थो पियो, रशिया ऐं यूएस ऐं उन खां अलावा चाइना यूएस, उनजो जेको असुर ईरान जो जेको नेगोशिएशन हाणे 8 सेशन थी विया आहिनि ऐं उन ते कामयाबी न थी आहे ऐं नाकामी नज़र थी अचे बिल्कुलु साम्हूं। मां जो की करो के आर्टिकल में बि लिखियो आहे इहो त उन नाकामी जे थी त उन में बिहाइंड द कर्टन रशिया चाहींदो हिते ठकाठुकी थोरी शुरू थिए त रशिया ते यूक्रेन मां थोरो प्रेशर रहे। ईरान बि चाहींदो त जे उन खां पहिरियां त इज़राइलियुनि खे मौक़ो मिलियो त उहे अटैक कनि, ईरान चाहींदो त हू थोरो इनिशिएटिव वठी पंहिंजो इन मामले में एडवांस कनि, जेके उन्हनि जा स्लीपर सेल्स आहिनि उन्हनि जे तहत ऐं जेके उन्हनि जा ॿिया उते एसेट्स आहिनि उन्हनि जे तहत गल्फ कंट्रीज़ में ऐं जे हमिलो थी पियो ईरान में पोइ त हिते जेको आहे उहो प्रेशर डाइवर्ट थी पवंदो रशिया अमेरिका जो इज़राइल जो सां मिली ईरान जे ख़िलाफ़, पोइ यूक्रेन में थोरी उन्हनि खे रिलैक्सेशन मिली वेंदी ऐं रशिया जी मंशा इहा ई हूंदी त असां खां डरे इहा ॻाल्हि जेको आहे यूक्रेन में वञी इन में गल्फ में वञी पहुचे, असां खां डरे। बड़ी मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ज़हरा जेका इन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई यूक्रेन वारे मामले ते, अमेरिका ऐं रशिया हिकु भेरो ॿीहर आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं वॾे मिक़दार में जेके हथियार आहिनि टैंकूं आहिनि उहे बि बॉर्डर ते पहुतल आहिनि। उन बाबति मुसलसिल हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजी बिरयानी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।